تو کئی بہنیں تھی، بڑی بہن نے دیکھا کہ کسی بہن کو نہ مجھے رشتہ آتا نہ میری بہنوں کو آتا، بڑی خوبصورت، باپ کو کینسر کا مرض ہو گیا، ماں بیمار رہتی ہے، سوچا یا اللہ باپ کو کینسر ہو گیا، ماں بیمار رہتی ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، کوئی ہماری امداد نہیں کرتا، چلو ایک کام کرتے ہیں، بازار حسن میں رات کو عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں، تو ہم بھی چپکے سے جا کر کے اپنی آبرو کو بیچیں۔ اس نے برقع پہنا اور جہاں عورتیں اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنی آبرو کو سودا کرتی تھی وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ غریب کی بیٹی تھی، اس کے پاس میک اپ کرنے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا، لیکن اتنی خوبصورت تھی، کیونکہ اللہ کے یہاں حسن دینے کے لیے امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا، اللہ جس کے گھر چاہتا ہے خوبصورت بچے پیدا کر دیتا ہے۔ بہت مالدار ایسے جن کے گھر میں اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے غریبوں کے یہاں ہوتے، کبھی امیروں کو مالدار خوبصورت بچے دیتے، کبھی غریبوں کو اس کی عطا ہے۔ بہت خوبصورت بیٹی تھی، غریب باپ کے گھر میں پیدا ہو گئی، اور باپ بیمار رہتا ہے، کینسر کا مریض ہے، ماں بیمار رہتی ہے، دوا کو پیسے نہیں، لوگ مدد نہیں کرتے، امداد نہیں کرتے۔ ہاں ہماری قوم کی بھی کئی بچیاں لاجوں میں آبرو بیچتی ہوگی، کیونکہ تم لوگ ہو، تم لوگ، ہاں تم لوگ، کہ تم لوگ پیر کی چادر، پیر کے مزار پر 1,00,000 کی چادر پہ چڑھا سکتے ہو، لیکن 500 کی چادر کسی غریب کے سر پہ دوپٹے کی شکل میں نہیں ڈال سکتے۔ اور یہ تقریریں جب کوئی کر کے جاتا ہے تو تم اسے گالیاں دیتے ہو، وہاں بھی آ گیا تھا اور دین کا مذاق اڑانے والا آ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں ہم چادروں کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں، لیکن چادر کی 1,00,000 کی ضرورت ہمارے پیر کو نہیں ہے، غریب کی بیٹی کو ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چادر نہ چڑھاؤ، لوگ ہمیں گالیاں دیتے رہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں انہیں بھی کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں ہم بھی کھڑے ہونا، ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں۔ پیر کے مزار پر 1,00,000 کی چادر کی بجائے 500 کی چادر چڑھا دے اور وہ رقم بچا کر کسی غریب کو سہاگن بنا دے اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے۔ کیوں؟ اگر میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو 1,00,000 کی چادر کی ضرورت نہیں، جنت کی چادر تو اس کو اڑا دی گئی۔ ہاں لیکن تم نہیں کرو گے، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ تم مفت کی جنت لینا چاہتے ہو۔ نکلو، اصل دین کو پہچانو۔ ہاں تم یہ ضرور کرتے ہو، عرس پر قوال اور قوالن کو بلاؤ گے تو ہزاروں لٹا دو گے ان ظالموں پر، لیکن اگر وہی اسکول کی فیس کے لیے تمہیں کوئی مانگنے کے لیے آئے تو تمہیں موت آتی ہے، موت۔ اسکول کی فیس دینے میں بھی ثواب ملے گا؟ کیسے اسکول کی فیس دیں کسی غریب کی؟ قوال اور قوالنوں پر 35,000 ہزار تمہارا ایک سٹیا لٹا دیتا ہے۔ اور اس کی محفل میں پیر کے نام پر غریب کی اگر فیس بھر دیتے، ایک غریب کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لو، اس کی 7 نسلیں سدھر جائے گی۔ آپ کہتے ہو اسکول کی فیس بھرنے میں بھی مولانا ثواب ہے؟ ارے نادان، جب چڑیا اور کتے کو پانی پلانے پہ ثواب مل سکتا ہے تو کسی مسلمان کے بچے کو پڑھانے پہ ثواب کیوں نہیں مل سکتا؟ مرنے کے بعد لوگوں کو کاندھا دینے کی بجائے جیتے جی کاندھا دینے کی کوشش کرو، ایسا مت کرو، اصل دین سیکھو۔ بتاؤ ہم اپنے مذہب میں قوال اور قوالن کے مقابلے کا کوئی تصور ہے؟ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ کہ عورت بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، کہ مردوں کے کانوں تک پہنچے۔ جو مذہب عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا کہ مردوں کے کانوں تک پہنچے، اس مذہب میں قوالن کو بلا کر عرس میں وہ بھی کیا تصور ہے؟ شرم کرو، اللہ کو جواب دے دے، مرنا ہے تمہیں، ایسی محفلوں میں شرکت مت کرو۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں تم جلسوں میں جتنے آتے ہو نا، اس سے زیادہ ان خرافات کی محفلوں میں جاتے ہو۔ علماء کہتے ہو تو تم مانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کلکتہ، ممبئی، دلی اور سعودی اور دبئی کے سیٹھیے اپنی مرضی چلانا چاہتے گاؤں میں آ کر، وہ علماء کی نہیں ماننا چاہتے۔ لیکن یاد رکھنا، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، جب وہ فرعون کو دریا میں غرق کر سکتا ہے تو تیری دولت کی اوقات کیا ہے؟ جب وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر سکتا ہے تو تیری دولت کی اوقات کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، دولت کے گھمنڈ میں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالنا، ورنہ اللہ برباد کرے گا۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات اختصار ختم کرتے، اس لڑکی نے سوچا
میرے باپ کو کینسر ہے کوئی مدد نہیں کرتا، ماں بیمار ہے کوئی مدد نہیں کرتا، بہنوں کو رشتے نہیں آتے کوئی مدد نہیں کرتا، تو کیا کیا اس نے؟ چلو جسم ہی بیچ لیں، باپ کے لیے دوا کا انتظام تو ہو جائے گا۔ بڑی دردناک ہے یہ صورتحال، غریب کے پاس تو آبرو اور غیرت ہی ہوتی ہے، اگر وہ بھی بک جائے تو پھر غریب کے پاس رہ کیا جاتا ہے نا۔ میرے آقا نے غریبوں سے بہت محبت کی، آج ہمارے دلوں میں غریبوں کے لیے کوئی محبت نہیں، ہم تو مسافے بھی امیر اور غریب دیکھ کر کرتے ہیں، ہم تو جنازوں میں بھی امیر اور غریب دیکھ کر جاتے ہیں، ہم تو دعوتوں میں بھی غریب اور امیر دیکھ کر جاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر غریب بیمار پڑے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں، مالدار بیمار پڑے تو دور دور سے لوگ اس کی خیریت پوچھتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میرے نبی امیر اور غریب کا فرق مٹانے آئے تھے۔ سرکار غوث پاک نے اللہ سے عرض کیا، مولا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر، تو مجھے وہیں پہ پانا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ دین کو بانٹ دیا امیر اور غریبوں میں۔ ہمارا مذہب امیر غریب کی تقسیم کا نام نہیں، ہمارا مذہب تو صرف انسان اور انسان کے لیے۔ ہمارا مذہب تو محبت دینے میں مسلمان اور کافر کی بھی بات نہیں کرتا، جو انسان ہے اسلام اس کو پیار دے۔